بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، اور ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین اکرام، آج مجھ کو مختصر طور پر بات رکھنی ہے، اور میں نے جو منتخب کیا ہے، مجھ کو جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج قربانی کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے قربانی کو پیش کریں گے، جانور ذبح کریں گے۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس قربانی سے کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ اللہ رب العالمین کی قربانی وہ کیا قربانی ہے؟ کیسی قربانی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو سامعین اکرام میں بتا دوں، قربانی کسی جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں، قربانی کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون بہانے کا نام نہیں، قربانی کسی جانور کو کاٹ کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں، قربانی کسی عید کے دن اپنے مختلف قسم کے ڈش تیار کروا کر قربانی کو ذبح کر کے اس سے طرح طرح کے ڈش تیار کروا کے اپنے اس سے شکم سیر ہونے کا یہ قربانی کا نام نہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیسی چیز ہے؟ قربانی کیا ہے؟ قربانی سے مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کیسی قربانی تھی؟ آئیے سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جھانکے، ان کو دیکھے کہ ان کی قربانی کیا تھی، ان کے قربانی سے مقصد کیا ہے، قربانی کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ قربانی کہتے ہیں اپنے نفس پر روک لینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہر چیز اللہ رب العالمین کے تابع کر دینا۔ قربانی اللہ رب العالمین جس چیز سے روک دے، اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے، اب اس سے رک جانا، اب اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہی قربانی ہے۔ اپنے نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی ہر چیز کی قربانی۔ آئیے سب سے پہلے تو قربانی ہر اس چیز سے رک جانے کا نام ہے جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر دیے بس ہماری قربانی ہو گئی۔ قربانی ہمیں جو درس دیتی ہے، قربانی جو ہم کو بتاتی ہے، سب سے پہلی چیز وہ اخلاص، نیت، خلوص۔ ہم کس لیے قربانی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ہمارے اس میں ریا نمود داخل ہے؟ ہمارا مقصود قربانی سے صرف اپنے آپ کو شکم سیر ہونا ہے، یا قربانی سے گوشت وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھرنا ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے؟ ایسا کوئی قربانی کا مقصد نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے اس قربانی سے؟ ابھی بتاؤں گا۔ آئیے قربانی سے اخلاص کا درس ملتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ایسی عبادت، قربانی عبادت ہے اور یہ عبادت کوئی بھی قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین جب تک اللہ رب العالمین کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کیا جائے۔ ایسی چیز اگر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اس کو پھینک دیتا ہے اللہ رب العالمین، دھول میں اڑا دیتا ہے۔ تیسری چیز جو یہ ہے قربانی جو ہم کو سبق دیتی ہے، ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے بس اسی کی تابعداری کرنا۔ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، دعا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین میرا نماز، میرے جینا، میرا مرنا، میرا ہر چیز اللہ رب العالمین صرف تیرے لیے، اس کے علاوہ ہم اور کسی کے لیے ہمارا کچھ اور مقصود نہیں ہے، بس ہم صرف اللہ رب العالمین کے لیے ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ توحید کا درس ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس چیز کو کیا جا رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ توحید، اس سے توحید کی بات نکلتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہم کو بتانی ہے، قربانی ہمیں اتباع سنت کا درس دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ کیا قربانی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ اللہ
رب العالمین کے سامنے ہر چیز قربان کر دینے کے بعد، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے محبوب بیٹے، اپنے چہیتے بیٹے، جس کو اتنی دعاؤں کے ساتھ اتنے پوری زندگی گزارنے کے بعد 80 برس 86 برس گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اکیلے ایک لوتے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ کسی کے پاس 5 ہو، 6 ہو، 7 اولاد ہو، اس میں سے اگر کسی کو اللہ رب العالمین ایک کو چھین لے، اللہ رب العالمین ان میں سے کسی ایک کو اس کو فوت دے دے، تو اس کا کلیجہ کس طرح منہ کو آتا ہے، وہ رونے پیٹنے اور ماتم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے کہ اللہ رب العالمین کے باتوں کو سنا، اللہ رب العالمین کے سامنے سن کر اپنے بیٹے کو لے گئے اور لے جا کر کے ان کو چت لٹا دیا اور اس کے گردن پر چھری تک رکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہوئی، اتنی پسندیدہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اتنی چیز قربان کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیڑ کو بھیج دیا تھا، دمبا کو بھیج دیا تھا۔ جب جھری چلایا تو جب آنکھ کھول کر کے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو سامنے کھڑے ہیں، اس کے بعد سامنے جس کو ہم نے ذبح کیا ہے وہ تو ایک دمبا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہوئی، اتنی پسندیدہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے، اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی، اگر کوئی شخص نماز سے پہلے اگر قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ کچھ صحابہ قربانی سے پہلے، نماز سے پہلے جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کر لیے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو صرف گوشت کھلایا، اللہ رب العالمین کے لیے جو قربانی تھا وہ قربانی نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، 5ویں چیز سے ہم کو جو قربانی کا سبق ملتا ہے وہ سورہ حج کی آیت ہے کلوا فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنے آپ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ صرف اپنے رشتہ داروں کو جس سے ہمارا میل جول ہے ان لوگوں کو صرف کھانے پلانے کا نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود تو کھاؤ لیکن مسکینوں کا خاص کر خیال رکھو، مسکینوں کی طرف دیکھو، جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، وہ اس لوگ کو اللہ رب العالمین نے مسکین بنایا ہے، غربا بنایا ہے، ان کی طرف دھیان رہے، اس کی طرف نظر دوڑاؤ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ان کے پاس جاؤ، جا کر کے دو، ان کو جا کر کے دو، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے عزت دار لوگ، ہر قسم کے پاس، جس کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے، مسکین ہے، ان کو جا کر کے دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہنا چاہتا ہے کہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو؟ یتیموں کی عزت یعنی اس کو جا کر کے دینا، کتا کو بھی کوئی روٹی اس طرح اڑا کر کے پھینک کر کے دے سکتا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یتیموں کی عزت، ان کی پرواہ، ان کے اپنے دماغ میں، ذہن میں، ان کے لیے اپنے دل میں ایک مقام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وہی چیز فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کی عزت کرنی چاہیے۔